السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان شریک لا لا الہ محمد الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان بسم اللہ۔ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی لا حول ولا الصلاۃ، قوة الا باللہ۔ الحمد للہ۔ حی علی الصلاۃ، قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح، قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح، قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ لا اکبر۔ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد محمودا الذي وعدته لا تخلف الميعاد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 8واں پارہ سورہ الانعام 18واں رکوع دا اور پہلی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اس آیت دے پڑھن دی غرض ہے کہ پچھلے جمعے جڑے سوال موصول ہوئے انہاں چ ایک سوال اس فتوے دے بارے سی جڑا جامع ازہر دے مفتی صاحب دا اخباراں چ آیا کہ انہوں نے آکھیا بھی سوائے 4 چیزاں دے باقی بلا، کتا، رچھ، شیر جو بھی ہے نا سب حلال ہے، مسلمان انہوں کھان، کسی قسم دی ممانعت نہیں۔ یہ سوال سی یا میرے کو لکھیا پیا تو وقت ہی نہیں ملیا۔ سوال اہم ہے کیونکہ قرآن مجید دی آیت بڑی علماء واسطے مشکل ثابت ہوئی، لوگوں نے دے جنا بڑیاں ٹامک ٹوئیاں ماریاں، پلے کچھ نہیں پیا، گل الجھی جڑی۔ اس پاروں لوگ مغالطے کا شکار نہ ہو جان، اس عید کی وضاحت ضروری۔
ایت قرآن پاک کی یہ ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تسی کہہ دے لوگاں کہ جو کچھ اللہ دی طرفوں میرے تے وہی نازل ہوئی نا وہ دے اندر میں کوئی حرام چیز نہیں پاؤندا جہی کسے کھان والے واسطے جنہوں کھانا چاہے حرام ہوئے، یعنی ایڈی وڈی ایت ہے کہ کوئی حرام نہیں میری وہی کسے کھان والے لی بھی جڑا کھانا چاہے سوائے دے کہ وہ مردار ہوئے یا ذبح کیتے جڑا خون بہ جاندہ وہ ہوئے یا سور دا گوشت ہوئے کہ وہ ناپاک ہے یا اللہ تو سوا دوسرے دے نام تے ذبح کیتا جائے۔ اے چار چیزاں مینوں اپنی وحی چ ملدیاں، لا اجدو فی میں اپنی وحی چ انہاں تو سوا کوئی حرام نہیں پاؤں۔ ایڈی واضح ہے تے اس پر وہ مفتی صاحب ہی نہیں ساڈے ملک دے اندر بھی کئی لوگوں نے کتاباں لکھیاں جڑے حدیث دے منکر ہے، انہیں یہ آخیا بھائی کیوں انہیں حلال حرام بنائے تسی؟ نہیں کوئی کھانا چاہتا نہ کھاوے مگر حرام کچھ نہیں۔ جدو اللہ نے کھول کے کہتا کہ میرے تے جو کچھ وہی نازل ہوئی ہے وہ کسے کھان والے واسطے کوئی حرام نہیں سوائے نہ چار چیزاں، صاف کر اس تو آدھے کیوں تسی حرام بنائے؟ کیا پرندے حرام ہیں کیا جانور حرام ہیں؟ کتاباں لکھ دی سنت دے منکر جڑے انہوں نے اتنے کتاباں لکھیاں کہ قرآن دے خلاف لئی پھردے تسی کرنا۔ تو علماء چوں بھی انہوں نے مفتی صاحب نے انہوں لیا وہ ہی نہیں خیال ہے پچھلیاں دا بھی بندے نویں گل پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاندے، حیران نہیں ہونا چاہیے۔ گل پیچھے بھی کئی لوگوں نے کہی بھی قرآن نے جو صاف کہتا بھی سوائے چار چیزاں دے میری وحی کوئی حرام نہیں، تو کیوں حرام بناؤنے؟ اسی فتح انہوں نے جامع ازہر دے عالم نے بھی دہرایا۔ یہ تفسیر دی کتاباں جدو الجامع لحکام القرآن قرطبی دوجیاں پڑھے تو اتنے ذکر آ جاندہ کہ آ بندے جڑے اسے دے قائل ہے ہر شے حلال ہے سوائے نہ چار چیزاں۔ دوجیاں نے کہا نہیں اس معنی دی آیت ہے جدو مکے سی یہ گل اس وی ہوئی گل سی چار حرام سی بعد ہور بھی حرام ہوئیاں۔ وہ لیے انہوں نے سورت مائدہ چو آکھیا اللہ نے کہا کہ جنہوں لاٹھی ماری جائے وہ مر جائے، جنہوں سنگ ماریا جائے مر جائے، جڑا کھوج ڈگ کے مر جائے، ایہو چیزاں کچھ اور اللہ نے بیان کیتیاں مگر یہ گل کچھ نہ بنی کیونکہ وہ ساریاں مردار چاہدیاں کہ اپنے آپ ہی مر جائے یا ادھر دیاں چوٹاں لگ کے مرے ذبح نہ، تو مہتا کی تشریح ہوئی نا کہ مردار ہی کھول کے اللہ نے دستا کہ مردار ہے ہی نہیں جڑا تبھی موت مرے۔ اگر درندے نے پھاڑ لیا، کھوج ڈگ گیا، لاٹھی بجی یا کوئی زخمی ہو گیا، ذبح نہیں ہو سکیا، مردار ہی ہوا۔ وہ صرف تفصیل ہے کہ گل مہتا کھول کے بیان کے نویں حرام شاہ نہیں لڑی۔ کچھ نے کیا کہ قرآن نے تو حرام یہی کیتا مگر حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیتیاں چیزاں۔ انہوں نے کیا عقل دی گل کرو، رسول قرآن نو منسوخ کر سکتا؟ قرآن نے جدو آکھیا بھی سوائے چار چیزاں دے میری وحی کوئی حرام نہیں، نبی پاک نے پھر حرام کولوں بناونی ہے؟ اس پاروں تسی حیران ہو گئے کہ عالم اسلام دے ایڈے وڈے عالم مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے ہتھیار سر دیتے کہ ساری گلاں پڑھن تو یار پتہ لگا چار حرام ہے اصلی، باقی جنیاں نہ حدیث پاک انہوں نے یہ کہہ لو بے مکروہ کہ اچھا نہیں۔ اے کہنا پہ گیا کہ ایت نہیں جان چھڑ دی، ایت آندی کہ میری وحی سوائے چار چیزاں دے کوئی حرام نہیں۔ اس تو مفتی ازہر نے بھی جدو کہا بھی بلی کتا رچ شیر جڑے سارے حلال ہے اسے فتوے دے تحت۔ دوجے پاسے اسی رسول کریم علیہ السلام دی احادیث پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حرام کیتا اور چیزاں اور صحیح ترین حدیثاں، مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی روایت ہے صحیح مسلم اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی ناب من السباع فاکلوا حرام، درندیاں تو جنے ہیں نا کچلیاں نہ شکار کر دے، درندے جڑے پھاڑ کے جانوراں کھاندے ہیں وہ حرام ہے انہاں دا کھانا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے منع کرتا ان کل ذی ناب من السباع و کل ذی مخلب من الطیر، اڑن والے جانوراں تو جڑے پنجے نہ شکار کر دے۔ اے نہیں کہنا چاہیے طوطا پھڑ کے کھانا، پھڑ کے جانوراں کھانا اور بیچارے نے کہے نہ کھانا، پنجے نہ پھڑنا نہیں شکار کرنا کہ وہ شکاری پرندہ ہوئے گوشت خور ہوئے دنیا جانوراں نوں شکار کرے۔ اس تو پرندیاں چوں ذی مخلب اور درندیاں چوں کچلیاں والے جڑے منع کیتا۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، ابو سالبہ فرماؤندے رسول کریم علیہ السلام نے جڑے گھراں گدھے آ یہ بھی حرام کیتے کہ گدھے دا گوشت بھی حرام۔ دوجی حدیث پاک چاہتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے کھچر بھی جڑا یہ بھی کیا کہ کھچر بھی نہیں تسی کھا سکتے۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوم خیبر الحمر الانسیہ والحوم البغال وکل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر۔ یہ جابر فرماؤندے کہ رسول کریم علیہ السلام نے گھراں جڑے گدھے یہ بھی
کیونکہ جنگلی گدھا حلال ہے، گور خر انہوں آتے انہوں گدھا کہ مگر وہ جانور ہی ہو رہے، گھریلو گدھے حرام ہے، کھچراں دا گوشت حرام ہے، درندیاں جو جڑے ہے وہ حرام ہے، پرندے۔ تو جدو اتنی احادیث ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے انہوں حرام کیتا، قرآن کہن دیا میری وہی چھوڑ حرام کوئی نہیں، اے تواڈے سامنے صورتحال رکھتی کہ سوال ٹیڑھا بالکل بڑے بڑے نے نا تونا نیویاں کیتیاں بھی ہن دا حل کی کریے؟ تفہیم القرآن مولا نے آکھیا نہیں، قرآن نے جدو آکھیا حرام حرام یہ ہوئے رہنے، باقی مکروہ ہے ٹھیک ہے، مگر یہ تے ذکر ہے کہ رسول اللہ نے حرام کیا انہوں کہ انہاں دا کھانا حرام۔ تو میرے بزرگوں عزیزو اس پاروں قرآن مجید نو پڑھن واسطے علم دی ضرورت ہے کہ آدمی کسی عالم نہ واسطہ رکھے ورنہ تباہ ہو سکتا۔ شاید یہ بھی حرام ہے جڑیاں رسول اللہ نے حرام کی قرآن دے بھی 4 حرام ہے، 4 صورتاں چایا، اور رسول اللہ نے جڑے حرام کیتے کہ اڑن والے پرندیاں جڑا پنجے نہ شکار کرے، درندیاں جڑا کچلیاں نہ شکار کر کے پھاڑ کے کھاندا، اور گدھے اور کھچر، بلی دا بھی آپ نے آکھیا، انہوں نے بلی دا بھی آکھیا کھا لو، نہیں جابر بناؤں دے رسول اللہ نہا نقل بحرہ کہ بلی کھان تمہیں حضور نے منع کی۔ ہن حل کی ہے؟ اللہ دی توفیق نہ میں تمہیں دس رہا کہ حل یہ ہے کہ قرآن مجید نو مسلسل پڑھنا چاہیے، پچھوں جڑی گل چلی آؤں وہ پڑھنی چاہیے، گل دا پتہ لگ جائے کہ گل کی۔ جدو قرآن آندا نا انہاں چیزاں چوں کوئی حرام نہیں میری بھائی سوائے 4 دے، یہ عام گل نہیں، نہ درندیاں دی، نہ پرندیاں دی، نہ گدھیاں دی، نہ کوئی ہور، یہ بحث ہی نہیں اتھی۔ جس تو میں سوالاں دے جواب دیندے رہے، بے حدیث نے منسوخ کرتا یا بعد ہو گئے، اس گل دی لوڑ ہی نہیں سی، قرآن آپ بھی حل کردا۔ یہ بحث چل رہی سی انعام دے بارے، 4 پایاں دی، نہ درندیاں دی، نہ پرندیاں دی، نہ کتیاں دی، نہ بلیاں دی۔ جڑے 4 پائے ہیں نا، جڑے چارہ ہی صرف کھاندے، چرندے گوشت نہیں کھاندے ہو، نہ اڑدے ہی، پچھوں چلی آؤندی سی بحث اللہ پاک نے، پچھوں چلنا۔ اینوں اگر علماء پڑھ لیں گے گل دا پتہ لگتا بھی اتنے صرف اے کیا بھی انہاں چوں حرام کوئی نہیں سوائے انہاں۔ یہ 4 پایاں دے بڑے رولا یہ سی بے مشرکین عرب آندے سی کہ جڑی کئی جانور، یہ 4 پائے بھی اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، انہوں حلال سمجھتے سی، مگر یہ چیز پنگے لائے سی کہ حرمت ظہورہ، اے 4 پائے جڑے نا انہاں تے کوئی آدمی سوار نہیں ہو سکتا۔ کوڑا ہی مسئلہ بنا لو کہ یہ بتاں دے نام دا ہو گیا ہے تے ہن کوئی نہ چڑھے۔ کوئی ایسے سی یا انعام اللہ یذکرون اسم اللہ، کچھ ایسے 4 پائے کہ نہ تے اللہ دا نام نہیں لینا، یہ فلانی درگاہ دا اس دا ہی نام لو، حبل دا، لات دا، منات دا، اللہ دا نہیں لینا۔ کدھر آندے سی جڑا جانور دے پیٹ چوں بچہ نکلے ذبح کیتے بچہ وہ زندہ ہی نکلاوے تے صرف مرد کھان گے، عورتوں نہیں اسی کھان دینا، عورتوں دی حرام ہے، اے سارا ایسے سورہ نام تے جے مریا نکلے پھر مرد اور سارے کھا لو۔ یعنی اس طرح دیا منکرت پابندیاں 4 پایاں دے بارے چ لائیاں، انہاں تے سواری نہیں، انہاں نوں صرف مرد کھا سکدے، انہاں نوں عورت کھا سکدی۔ اللہ نے اس تو 4 جڑے گنے انہاں چ کوئی درندہ نہیں، گل ہی چونکہ 4 پایاں دی، یہ 4 انعام چوں 4 پایاں کہ 4 پائے بن ذبح مر جان، یہ کوئی پشت حرام نہیں تے نہ بچے وچوں نکلے حرام۔ ایک تہاڈی منکر شریعت کافراں نوں جواب دتا کہ تہاڈی گلاں دا کوئی ثبوت نہیں، جو اللہ دا کلام میرے تے اتریا انہاں 4 پایاں چوں صرف 4 چیزاں حرام۔ یہ گل 4 پایاں دی جے یاد رکھیو، 4 پایاں چوں یہ بن ذبح مر جائے وہ حرام ہے گا، حلال سی ذبح نہیں ہو سکیا۔ یا ہے کہ انہوں تسی ذبح کیتا ہو تو جڑا خون بہ گیا وہ دا کھانا پینا حرام ہے، جڑا وچے رگاندے رہ جائے کوئی گل، ذبح کرتا خون نکل گیا، باقی جڑا پکایا جے کوئی خون رہ بھی جائے وچ تے ہانڈی چتے آ بھی جاوے وہ دا اثر تے سٹ نہیں دینی ہانڈی، کوئی نہیں، وہ خون ہے جڑا بچیا بچایا وہ دا نہیں ڈر، بہ گیا خون، دم مسفون دوجے جا کہتا کہ بہیا خون۔ تیسرا ہے اب جو خنزیر ہوئے، خنزیر بھی 4 پایا، انعام وہ سارے جڑے چرندے، اور جڑا ایک اللہ تو سوا ہور دے نام تے ذبح کر، ذبح غلط کر، یہ ساری بحث صرف اللہ نے آکھا 8 قسم دے 4 پائے، کیڑا انہاں چوں حرام ہے تے کیڑے تسی بنائے، یہ صرف مشرکین دے اوہام، انہاں دیاں منکرت گلاں دا رد ہے بھی یہ تسی کولوں انہاں نوں وچوں حرام بنایا، یہ سب حلال ہے، انہاں چوں حرام صرف 4 چیزاں۔ اتنے نہ سبا دا ذکر ہے درندیاں دا، نہ طیور دا ذکر ہے پرندیاں دا، وہ بحث ہی نہیں سی، بحث صرف ہو رہی سی انہاں مشرکانہ، آندے ہی پیٹوں نکلے صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتاں اللہ نے آکھا یہ کن حرام کر دیتا، کوئی نر حرام ہے کوئی مادہ حرام ہے، اکو تے جانور ہے کد نہ حرام ہو گیا۔ اے پچھوں ساری بحث پڑھ دے ہو تے اگے چلو،
اللہ دے حکم ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਉਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਅਨਾਮ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵਕਾਲੂ ਹਾਜ਼ੇ ਅਨਾਮ, ਕਿਆ ਚਾਰ ਪਾਏ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰਤਾ, ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਚਾਰ ਪਾਇਆਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਾਇਆਂ 'ਚੋਂ ਹਲਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਰਿੰਦਾ ਚਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਾਮ। ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਛਿੜੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਾਇਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਬਾ, ਉਹ ਅਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੀਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ, ਸਬਨ ਉਹਦੀ ਜਮਾ ਸਿਬਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ। ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹ ਤੈਰ ਹੈ, ਪਰਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ੀ ਮਿਖਲ, ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ, ਬਿੱਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਿੰਦਾ, ਪੇੜ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਇਆਂ 'ਚ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਬਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀਆਂ ਚਾਰ ਪਾਇਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵਈ 'ਚ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਅਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਐਤ ਨਾਲ ਤਦ ਟਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਤ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਅਨਾਮ ਚਾਰ ਪਾਇਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਦਰਿੰਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਬਿੱਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਚਾਰ ਪਾਇਆਂ ਦਾ ਰਫੜ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਿਆ ਹੱਲ, ਵਰਨਾ ਇਹਦੀ ਐਤ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪਾਇਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਰਿੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਨਵਰ ਹਰਾਮ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਦਰਿੰਦੇ ਹਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗਧੇ ਖੱਚਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਲੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਲਝਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਫਸੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ सैयद मोहम्मद सईद उल हसन शाह साहब सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद गुलिस्तान मुहद्दिस आज़म चंग बाज़ार फैसलाबाद तो मिलता इदारा उन्होंने बनाया हिज़्बुल इस्लाम, चक नंबर 201 रेब ज़िला फैसलाबाद पाकिस्तान। इतने शाह साहब मेरे भी दोस्त, उन्होंने नंगे सर नमाज पढ़ना। इतने एक इश्तिहार पूरा दिता कि सिर ढक के नमाज पढ़नी, जी पगड़ी ना वह आ सवाब आ हजूर ने मना किया फलाना। हैडिंग ही जरा उन्होंने तुसीं सुनो हैं। तो हाल यह भी शाह साहब नूं पता है भी ये जायज़ है। इस तो भी मौलवियां अपनी चलाकी करती है भी जे कोई फड़े फुड़े ना तुम आके मैं तो भाई लिखता था, और लोगों ने उन्होंने कोई नहीं पढ़ना, ये हुई बात मना 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 इत्थे लिख दी। अगर गौर किया जाए तो नंगे सर नमाज पढ़ना चंद वजू की बिना पर हो सकता। नंगे सर नमाज जी कई तरीके ना हो सकती। नहायत आजी व इनकिसारी के लिए एक तो यह कि आजी कि मैं वकार नाल ही पेश होना चाहता, चौधराहट नहीं रब को विखाना चाहता। बंदियां दे सामने भी पगड़ बदे होन, टोपियां होन, हाँ, जैसा कि हालत हराम में मुहरम अपनी वज़ा कता खुर्दो नोश और अपने अफ़ाल के ज़रिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानो में इंतहाई आजी व इनकिसारी का मुज़ाहरा करता है, उसका ये अमल नहायत ही महमूद और काबिल इस्ताइश। अंदाज़ा से नीयत ना अगर उन्हें पगड़ शगड़ लाते बे रब के सामने यार चौधर की मैं विखाऊँ, मैं जलील हाँ, रुसवा, पैर भी नंगे सिर भी नंगे। फिर आंदा बहुत अच्छा वो चाहिए सी भी इत्थे लिख देंगे भी आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नूं जदों किसी ने पूछया, ए फतावे दे विच मौजूद है
کہ ٹوپی سروں ڈگ پوے نماز تے رکھ لینی چنگی ہے کہ نہیں. انہیں آخیا جے رکھ لوے تو دی مرضی ناجائز کوئی نہیں، نہ یہ نماز کا کچھ بگڑتا. تے جے وہ عاجزی دی نیت نہ بھی ڈگ پئی ہے تو رہن دیاں میں عاجز بن کے رب. پھر لکھیا کہ صاحب رد المختار دا حوالہ لکھ کے جنہوں شامی آندے انہوں آخیا افضل. پھر یہی بہتر ہے کہا ٹوپی ٹاپی رکھنی ہے. اور اس سوال دے جواب چی کیا کہ لوگوں نے آخیا کچھ لوگ اتنے ہندوستان پیدا ہوئے اور ننگے سر نماز پڑھتے، جدو پوچھی دا آدھے عاجزی پڑھتے انہوں نے آخیا بہت اچھا کر دے. تو انہوں نے اعتراض کرنے کا کیا کہ عاجزی دی نیت نہ پڑھے تھے افضل. فتاوی عالمگیری کیا کہ اما ان کان للتضرع والخشوع، اس کر لی انہیں پگڑی لا تھی کہ میں عاجز بننا خدا سے، میرے کپڑے کہڑی سرداری کہڑی وہ افضل بہتر. اس تو پہلی یہ لکھا. دوجا بیان ہے جواز کے لیے. اگر کوئی عالم دین یہ عمل صرف اس لیے کرے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اندر ضرورت ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، اندر ضرورت کولوں لایا تو اس میں کوئی گناہ نہیں. کدی کوئی عالم جان کے بھی پڑھے کہ لوگوں کو پتہ لگے مسئلے کا تجویز. اگے سستی کا لکھا سستی لیے ہونی چاہیے فلانی، وہ ٹھیک ہے. ہوں مسئلہ تو یہ ہے کہ لکھ کے کہ آج ہی کرے کپڑے ہوندیاں بھی بہت ہاں عالم دسن لی کہ لوگوں کو شریعت کا پتہ رہے. اور یہ شریعت کا علم دسنا اتنا ضروری ہے، عملاً کرنا چاہیے، ورنہ لوگوں نے جائز کر کے بکھاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری چاہے کہ نماز پڑھ رہے تھی، اندر ضرورت کولوں ہی بنا لیں کہ نہیں جی کوئی مجبوری نہیں. سیاب موضوعات نال مشت، کپڑے انہوں نے سارے لاگے ترپائی تے پیسے. پگڑی نہیں ایک چادر چ نماز پڑھتے سی تیبن چی ایک کپڑا. وہ کسی آخیا حضور تسی ایک چادر چ نماز پڑھ رہے جے کپڑے تواڈے کول. جواب کی دیتا لے یرانی احمق مصر، تیرے ورگے بے وقوف ویکھن تو انہوں پتہ لگے کہ مرد لی صرف ناف تو گوڈیاں تک ٹکنا ضروری، باقی وہ ٹکدا تو جی بسم اللہ نہیں ٹکدا تو نماز دا کچھ نہیں کرتا. کول کپڑے پہ. امام مالک موطا لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا حضور فی صوب واحد، ایک کپڑے چ نماز، ایک پگ نوں روندے ایک صرف تیڑی. ابو ہریرہ رضی اللہ نے پوچھا ابو ہریرہ نوں جاننا؟ انہیں آخیا جاننا تسی جے رسول کریم علیہ السلام دے صحابی. انہوں نے فرمایا میں کئی باری نماز سال پڑھنا کہ میرے کپڑے کول میں ترپائی تے پیا. اس تو مسئلہ جڑا وہ ٹھیک ہے، مگر اتنے کی لکھیا تھلے گلاں لکھتیاں بجے مولوی اسحاق ورگے نہ واہ پوے تک ہی اسی دسیا بھائی جائز بالکل ٹھیک. لوگوں کو کہو بھائی ایڈا اشتہار ہے جویں کوئی گناہ ہو گیا. حکیم صاحب ہونی میرے پائی رو نہ بے حیائی دی فکر نہ بے دینی دی گل، یہاں گلوں رونا. نماز کوئی پڑھتا انہوں نہیں یہاں نے پڑھن دینی بھی تو اتنے کوئی ہاتھ بدے تے بندے وہ خدا دے لوگ تو انجی نماز چھٹ گئے، نسلاں بگڑ گئیاں. کچھ خیال کرو تواڈے یہ مسئلے نہیں مکے. کانا صلی اللہ علیہ وسلم یامر بستر الراس فی الصلاۃ بالامامہ والانقلام سوا ونہا عن کشف الراس فی الصلاۃ. ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ یا ٹوپی کے ساتھ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور ننگے سر نماز پڑھنے سے روکتے تھے. کشف الغمہ عن جمیع الامہ صفحہ 107 جلد ادا حوالہ دے. جے شاہ صاحب یہ گل ہے بھی حضور حکم دے سی پگڑی نال سر ٹکن دا تے روک لے سی ننگے سر تو، پھر عاجزی کی تے عالم نے جائز کی دسنا پھر تے حرام ہویا. جدوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتا، ہیڈنگ تسی یہ حدیث لکھی تے حکم دیتا، حکم تو بعد اور نہیں تو بعد کوئی شہر آ گئی کہ حکم ہے سر ٹکو، وہ منع کیتا کہ ننگا نہیں کرنا. بھائی پھر تے کی تھلے دیاں گلاں میں مکاری کرنی ہے، حرام کو ہے. ہوں کشف الغمہ کی یعنی امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ 973 ہجری فوت ہوئے، یہ 300-400 سال کی گل ہے. ادوں کشف الغمہ لکھی. امام شعرانی نے پوچھے 900 سال کا فاصلہ کن طے کرنا؟ رسول اللہ تو کن سنیا ہے دنیا کی کس کتاب کے اندر ہے کہ رسول اللہ سر ٹکن کا حکم دے تے ننگے تو روک دے. اور نرائے امام شعرانی دے لکھ دینا گل بنی، جنہوں نے سنداں باقاعدہ دتیاں جہڑیاں مدرسیاں کتاباں پڑھائیاں دیا صدیاں تو چلیاں ہوندیاں ہاں ترمذی ابو داؤد سے انہاں دی کوئی نہیں منتا. وہ لبنا پیندا بھی جڑے بندے انہاں نے دسے پکے کہ نہیں وہ نہیں سنی جاتی. یہ اِداں دی گل جہاں سر پیر ہی کوئی نہیں کہ 900 سال کو کہہ دے بعد حضور نے کیا. اسے گل تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیدہ ایک مقدمہ لکھا جہاں کہ سند دین ہے، اللہ دے رسول دا دین اس تو بچ گیا ہے. دوجیاں امتاں نوں یہ گل نہیں سجی تے نہ رب نے انہاں دے دماغاں پائی پاؤن دی لوڑ ہی نہیں سی. نبی آؤندے سی، حضور پاک دی امت نوں سمجھایا کہ اُداں نہ لکھو کہ حضور نے آ کیا تے حضور نے کیتا اتنا تے ٹھگ وچ اپنی گلاں وار دین گل واڑیاں بہت ہزاراں
ایڈے جھوٹے اور بےایمان رات تہجد پڑھتے سی سویرے بہ کے جھوٹ بولتے سی. حضور نے فرمایا حضور نے بالکل دجال سی کذاب سی. یہ اسناد کا علم نہ ہوندا کہ تو دس کہ کہدے کولوں سنی ہے ان کہدے کو سنی سی پھر کڈیا کے ملے آپس انہاں دے حافظے ٹھیک سی یہ معتبر سی کہ نہیں. ایڈا وڈا علم و رجال بنیا بھی انہوں معجزے تو سوا کچھ نہیں اسی کہہ سکتے. یہ اللہ کی طرف ایک ایسی انہونی گل ہوئی ہے جڑی صرف اس امت نے کی. اتنے فریب نہیں چل سکتی. میں بھی کہنا حضور نے کیا مینوں دسنا پینا کہ حضور تک یہ گل کس بتائی. اتنے امام مسلم رحمۃ اللہ نے ایک مثال بھی دیتی. ایک شخص نے بیان کیتا کہ حضور دسو کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی باپ نال نیکی ہے مرن تو بعد بھی اپنی نماز نال ایک نماز انہاں لئی پڑھ اپنے روزے نال ایک روزہ انہاں لئی رکھ. آئی سارے ثواب دی حدیث بیان کی کہ رسول کریم علیہ السلام فرمایا بھی باپ نہ یہ نیک سلوک ہے مرن تو بعد بھی ادھر اپنی نماز نہ ایک نماز پڑھی جائے روزے نہ روزہ رکھیے. عبداللہ بن مبارک کا کس سنایا ہے انہیں ایک عالم کا نام لیا فرمایا سکھ معتبر. ان کے تو سنیا فرحان ہے سکھ. اگلا معتبر ہے اگے رسول اللہ نے فرمایا انہیں آخیا بین ہمام فابز تن کرتے فی امت آناک المتی. رسول اللہ دے درمیان ایڈا فاصلہ ہے ایڈے وڈے بیابان ہے کہ وہ چونٹاں دیا گردناں ٹوٹ جاندیاں ہیں. اِنّے 100 سال کا فاصلہ کن طے کرنا یہ کون دسوں گا بھی یہ تک حضور کی یہ گل کتوں آئی. اس مثال نو یاد رکھو تاکہ رفڑ مکے تو ہر آدمی وکھا دیندا حدیث چ. باقی کتاباں بنیاں گلاں سچ بھی ہے تو جھوٹ بھی ہے انہوں پرکھنی علم بنیا ہوا بالکل کسی کی رہت نہیں. امام علی ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ جڑے تھم نہ علم دین دیو اور انہوں نے اپنے والد جڑے سی نا جعفر امام نے صاف کہتا کہ میرے باپ تو کوئی روایت نہ لیں. علم دین دا معاملہ باپ دا اتنا اپنی جائے دا کوئی اعتبار نہیں ہے میں گلاں کولوں کر اندازہ کرو علم کی محنت نہ تیار ہوا. تو امام عبد الوہاب شارانی 973 ہجری جی فوت ہون تو کشف الغمہ چ لکھ دین ہوا دی گل شاہ صاحب یہ دسنا پینا ہے لاہور الاسناد لا کالا من شاہ ما شاہ. اتنے شہر بڑے بڑے خطیب ہے جنہوں کی لفاظی مشہور ہے یہ کر دے کہ حضور نے فرمایا. حضور نے فرمایا کوئی سر پیر دسو دا کہڑی کتاب چ کون راوی ہے صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہے کوئی گل کرو. میرا ٹی وی سے بہ جانا لوگوں لچھے دار گلاں سنا کے تھی بڑے بڑے کراؤ جے آپ بھی جہنمی بنتے جے لوگوں بھی بنا. تو فرمایا لول الاسناد لا کالا من شاہ ما شاہ. سند نہ ہوئے تو جلدی جو مرضی ہے کہہ دیا کرے. حضور نے فرمایا ہاں اندھیر مت جائے اس تو اتری روایت کوئی شاید نہیں کسی نے کتاب لکھی. اینیاں کتاباں جہان دیاں کر کے وہ جھوٹیاں بھی ہیں نہیں یہ جھوٹیاں بھی کسی نے لکھی. شارانی نے لکھ دیتی دو ہی ذمہ دار آپ خدا نو جواب دے گا کتنے حضور نے آخیا سی کچھ نہیں. باقی جنیاں لکھیاں جنا انہوں دے کوئی شاید نہیں. وہ نماز کی گل ہی کوئی نہیں. باقی کچھ لکھیاں کہ نماز دے بارے بھی آیا وہ سن لو کہ نماز دے بارے جنیاں نا کئی نہ سواب ود جاتا. کئی مسجد بھی لکھ لے امامے نہ نماز اور لکھیا علامہ ناصر الدین البانی کہ میں کئی مسجد دیکھا کہ ادا ہی آتے امام اتنے کئیڈا وڈا پگڑ بن کے رکھیا پھر وہ رکھ لیں گے سواب لیں گے 70 گن. صلاۃ بے امامۃ تعدل خمس و عشرین صلاۃ بغیر امامہ. پگڑی نہ نماز پڑھی جائے تو 5 نمازوں کا سواب. جمعۃ بے امامہ تعدل 70 جمعہ بغیر امامہ. اگر پگڑی تو بغیر جمعہ پڑھے وہ جڑا پگڑی بن کے پڑھتا 70 جمعوں کا سواب. ان الملائکۃ لا یشہدون الجمعہ معتمی. فرشتے بھی جمعے جڑے آتے پگڑیاں بن کے آؤں. ولا یزالون یصلون علی صحاب الامام حتی تغرب الشمس. سورج ڈبن تک وہ پگڑیاں والوں اس دن دعا ہی کرتے رہتے. 127 نمبر سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوع ضعیف نہیں بالکل منکر. یہ کون کون خراب ہے سارا 1.5 صفحہ اتنے لگے. اگے 128 نمبر ہے رکعتان بے امامۃ خیر من 70 رکعہ بلا امامہ. پگڑی تو بغیر نماز نالوں جڑے پگڑی بن کے 70 گنا موضوع. الصلاۃ فی الامامہ تعدل بعشرۃ آلاف سنہ 129 موضوع. پگڑی نہ جڑا ہے 10,000 نیکی کے برابر. اللہ اکبر. باجماعت نماز کا سارا 27 گنا پگڑ بن لیا تو 10,000 نے ایڈے دجال اور کذاب کرتے ہوئے اس تو پراؤ جے اور ماں نہ اٹھ بالکل یقین جانو. یہ تو ظالم لوگ ہیں جڑے نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ آدار الماد ہے. یہ پرویز اور ساتھیوں کی یہ گمراہی ہے. یہ علم پڑھنے کا موقع نہیں ملا. محبت نہ پڑھتے دیکھتے اِسی جاننے ہیں کہ موتیاں کے ٹھیر کوئی کنکر بھی ہوں. یہ ہر جگہ ہی ہے. کتنے 2 نمبر مال نہیں وک رہا مگر لوگوں نے سونا سٹ دیتا. کاروبار بند کرتے کھڑے کھوٹے کا پتہ کرو
احادیث جس محنت نہ تیار ہوئیاں یہ سوائے اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک مہربانی اور رسول کریم دی ختم نبوت دا تقاضا پورا ہوا. آخری نبی ہون دا حق رب نے ادا کرتا بھی ہور آنا کوئی نہیں، یہ جی ملاوٹ ہو گئی دنیا کدھر جاؤ. پوری محنت نہ یہ چھانیا پٹ گیا. تو یہ پگڑی دے بارے جہاں روایتاں ہور لکھیاں انہاں دے بارے میں کلی کلی دے لکھ دیتا. جڑی جڑی کتاب اتوں ہی کٹ کٹ کے دستا کوئی شاید. حضرت عبادہ بن سامع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماما باندھنا اختیار کرو کیونکہ یہ فرشتوں کا نشان ہے. اس کے شملہ کو پیٹھ کے پیچھے مشکات نے البیکی ضعیف اتھے ہی سارے تنقید ہوا ہر جگہ لکھیاں جو بھی انہیں گلاں نالو نالو خیر اشتہار دے نال. میں قاری صاحب نے چاہیے سارا جڑے میرے نوٹ ہیں لے لینا. ایک روایت بھی نہیں سرے چڑھتی پگڑی. اس تو علماء نے بالکل فیصلہ کرتا کہ امامے دی فضیلت کچھ نہیں ثابت نہ امامہ کو دینی حکم ہے. یاد رکھو اے جو میرے علامہ البانی صاحب نے بڑی نقطے دی گل کہی ہے یہ ذہن چ رکھنا چاہیے. کئی لوگ بھی ہے پرانی طرز دے لوگ بھئی حضور نے آ کم کیتا. حضور دے کام بھی دو طرح دے سارے نو سنت نہیں بنانا چاہیے تے نہ لوگوں نو تنگ کرنا چاہیے. سنت جڑی ہیں دو قسم ورا جاننا من سنن العادہ لا من سنن عبادہ. ایک عبادت سنتا کہ دین پاروں حضور نے کم کیتے، ایک عادت پاروں کیتے. وہ عرب دا رواج سی چپل خاص قسم کی پہنی ہے، کرتا خاص قسم دا پایا کنڈی والا. کوئی دین نہیں امتوں دی کوئی پابند نہیں. نہ حضور نے لوگوں جکڑیا بھی تھی حلال حرام دیا حداں کھچتیاں کہ مرد ریشم نہ پہنے سونا نہ پہنے عورت مرد کا لباس جدا ہوئے کافر والا لباس نہیں پہننا گٹیاں تو تاں چادر رکھو. یہو جہاں گلاں چار پانچ دسیاں انہاں دا خیال کر کے دنیا دا جڑا ملک جڑا لباس ہی بنا لو گے سب اسلامی لباس دین کے عرباں تک ہی نہیں محدود. تو فرماؤں ہے صاف سیدھی بات ہے 161 صفحہ پہلی جلد کہ ٹھیک گل ہے کہ پگڑی جڑی میں سنانے لے بعد عرباں دا رواج سے اس تو حضور نہیں بدلی. ایک دینی مسئلہ نہیں نہ اپنے دا کوئی حکم دیتا وہ سب زبیق لا من سنانے عبادت عبادت نہیں. ان علماء نے فقہ حنفیہ بھی کھول کے اس جاہل نہیں سمجھتے کہ عادت ہور شے عبادت ہور شے. اتنے غلطی جامع ازہر دے علماء کھا گئے داڑھی دے بارے چی انہیں انہوں بھی عادت شمار کر کہ اس زمانے دا رواج سے ہوندے. ابو جہل دی بھی ہے گل ٹھیک ہے ابو جہل دی بھی مگر انہوں نے دین چو کر دیتا. دہلی بہت بڑے عالم سے احمد سعید صاحب انہوں نے دید و شنید لکھی ہے ملکوں کا دورہ کیا تو آدھے میں جامع ازہر گیا قرآن پاک دا جڑا سی کمرہ وہ گیا درس تفسیر دا سنیا میں دنگ ہی رہ گیا کہ ساڈے پلے کی رہا. وہ ایسی چیزاں بیان کرے قرآن دے بارے توتے اڑ گئے مگر داڑھی صاحب اقبال بھی حدیث دے کمرے گیا بخاری شریف پڑھا وہ بھی اخیر ہوئی داڑھی پئی. آخر میں شیخ ازہر جڑے سی اس زمانے پرنسپل شیخ مصطفیٰ مراغی تفسیر ہی لکھی رحمۃ اللہ علیہ انہوں دے کمرے گیا انہوں دی داڑھی ہے. تو میں انہوں نے گل کی بھی داڑھی کوئی نہیں ایڈیڈ. انہوں نے کہا نہیں ساڈا نقطہ نظر ہے بھی اس زمانے دی عادت سی اس زمانے دا ایک رواج سے دین نہ کوئی تعلق. یہ عادات شامل ہے عبادات. یہ غلطی ہے. اگر رسول اللہ نے صرف داڑھی رکھی ہوندی بالکل ایک گنجائش موجود ہے کہ جتنا چپل پہنی ہے یا پیدل سفر کیتے یہ گھوڑا تو دین تو نہیں بن گیا. ایک گل بن جانی سی مگر میرا آپ نے ایک کام کیتا نہیں حکم دیتا بالکل کیا کہ داڑیاں بڑا اور مچو حکم ہے دلی باقاعدہ وکھرے قولی حدیثاں فرمایا انبیاء دی سنتاں چوں یہ دین فطرت دا حصہ ہاں. اور جڑے مناؤن والے سے انہوں نے کیا مشرکین اور مجوس دی مخالفت کرو یہ کافر کر دے داڑیاں جڑیاں مناؤں دے مچھاں وداؤں دے اتوں کھنج گئے نا کہ آپ نے کیتا ہی ہوندا نے راہ تہاڈی گل تھوڑی بہت بن سکتی سی کہ اس زمانے دا رواج سی نہیں حکم دے دنا شاید آپ نے حکم دیتے باقاعدہ کیا کہ یہ الٹ نہ کرو وہ عبادت ہے وہ نہیں آ چاہتا. تو بہرحال غلطی جڑی وہ وڈا بھی کرے تو دی غلطی وہ کوئی دین نہیں بننا. دین نو جانچن لئی اللہ دے حکم نال ساڈے کول معیار موجود ہے کسوٹیاں اسی ویکھ سکتے ہیں صحیح اور غلط نو. تے دو تے سوال ہی سی جڑے پچھلے جمعے دے رہندے اور میرا خیال ہے دوویں اس قابل سی کہ انہوں نے بیان کیتا جائے. اس اشتہار نے بھی نمازیاں نو پریشان کیتا سی بہنیاں روایتاں پگڑیاں نہیں. اور ایت جڑی ہے بالکل ہوں تفسیراں اگر تسی ویکھو گے پھر پتہ چلو گا کہ جڑی گل میں دسی کہ قرآن نو شروع تو پڑھ جاؤں دے کوئی ہے اتنے درندیاں دی گل. کافرانہ گل صرف چار پایاں دی ہو رہی ہے کہ جڑا انہوں نے انہاں کئی چیزاں اپنی طرفوں پابندیاں لا لیاں سے اللہ نے آکھا بالکل غلط. چار پایاں صرف حرام ہے باقی رسول اللہ نے جو کچھ حدیث بیان کرتا یہ کوئی ٹکراؤندا نہیں. وہ درندیاں دی وہ لفظ ہی جگا انعام جدے چرندے سبا جدے اب درندے طیور جڑے وکھرے باقی جانور الگ الگ ہے. یہ دو شیاں تے الحمدللہ تواڈے سامنے عرض کر دی. ہن چلو تھوڑا جہا بیان ہو جائے
کہ لوگ جڑے حج واسطے جا رہے حج کے بارے مسائل جڑے اللہ کی مہربانی نے اتنے وکھرا رکھیا سی اجتماع ہوں پچھلا ایک اجتماع ہو چکا ہوں 26 تاریخ نو 11 بجے تو لے کے زور تک مرکز الحرمین الاسلامی جتھے میرا پروگرام اتھے ہی مرد عورتاں جمع ہوندے انہوں نے سوالوں کے جواب دئی دے حج کا طریقہ سمجھائی دا مگر اج تسی مختصر گل سنو بے حج جڑی عبادت نے دے نال دی کوئی عبادت نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا جڑا علامہ زمخشری لکھیا کہ وہ پہلا اس بارے پریشان ہی سی بھی جڑے ارکان اسلام ہیں انہاں چوں کہڑا افضل ہے نماز دا درجہ ہے روزے دا زکات دا جدوں پھر حج کیتا من انہاں آکھیا رولے مک گیا کوئی عبادت دا مقابلہ نہیں کرتا یہ نمازاں بھی آ جاندیاں یہ خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے روزے کی طرح پابندیاں بھی آ جائیں یہ جامع ہے یہ سب کچھ اللہ نے اکٹھا کر لیا تے نال ہور بھی بہت کچھ پاتا یہ بالکل آ جڑی گل ہے نا فارسی کہ شنیدہ کیا بہت من جدیدہ سنیاں گلاں ویکھے دے برابر نہیں یہ دلوں میں آنا بیٹھے تو روز میرے کو سنو تو نہیں پتا لگنا یہ مکے گیا ہی پتا لگنا تو مدینے گیا ہی جانا پھر ہی سمجھ آنی ہے کہ یہ سفر جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کی کچھ رہا یہ اتنے باتاں نہیں گل بن رہی باتاں جڑیاں نا ایک آدمی لیکچر دینا رہا بھی شاید آ میٹھا جنہیں چکھیا ہی نہیں انہوں بیچارے نوں کی سمجھ آؤ جدو چکھ لو گا نا کسی تقریر کی لوڑ نہیں آپ پتہ لگے حج اور عمرے کے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدو یہ بات کہتی کیا لو حجاج والعمار وقت جڑے نہیں گئے اور چلو جے نہیں جا سکتے تڑپ ہی پیدا کر یہ بھی کوئی پتہ نہیں بھی وہ نیت رکھن تے کوئی بندہ اللہ دا اٹھ ہی کھڑا ہوئے جڑا انہوں نے لے جائے کوئی ناممکن نہیں جیسا مشہور ہے نا گل میں چیونٹی چاہتی سی میں حرم جاواں جان جوگی نہیں کبوتر جا رہا سی حرم نوں وہ دے پیراں نال چمٹ گئے کبوتر لے گئے اس تو اللہ علی کوئی شے ناممکن نہیں ارادے کر فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ اور لوگوں حاجی اور عمرہ کرنے والا جڑا اللہ دے پراؤنے اور یہ بھی ویکھو بھی پراؤنا ایک جڑا اپنے آپ ہی کسی دے گھر چلا گیا وہ شاید ہونی قدر نہ ہوئے تو جنہوں آواز دیتی ابراہیم علیہ السلام نے آخیا اذن فی الناس اعلان کر دے لوگوں بالحج یا تو کر جالم والا کل ضامر یاتین من کل فج کنے ہزار سال ہو گیا جنگل اور اجاڑ نہ اتنے کوئی باغ نہ چشمہ نہ کوئی ویکھن دی شے اس اجاڑ چلا دے ایک بندے نے کوٹھا بنا کے آخیا آؤ تو پیدل بھی اللہ نے آخیا تو اعلان کر دے آؤ گے پیدل بھی آؤ گے اونٹنیاں تے بھی آؤ گے اونٹنیاں بھی فرمایا ضامر ویکھو قرآن پاک ایڈی دوروں آؤ گے بے بھکھاں اور تیانا اونٹنیاں جڑیاں جڑے نا پیٹ کمر نہ لگ جان سک جان گیا ایڈی دوروں ابراہیم لوگ آؤ گے من کل فجن عمیق اور اینے قافلے آؤ گے برستے جڑے نا ڈونگے ہو جان گے عمیق بہت اور ہو رہا بھی وعدہ پورا جہاز فضاج وکھرے لے کے اڑے جا رہا ہے پیدل دنیا وکھری جا رہی ہے بساں تے الگ جا رہا ہے جدہ جڑا ایئرپورٹ بس پریا حاجیاں جڑے باقی علاقوں تو آ رہے ہیں انہوں نے شمار کوئی کش اور قرآن پاک نے جڑا کیا تسی ویکھ دے جے کہ مقناطیس سے اللہ نے پیدا کیتی ہے لوہا وہ کول کے کھچ لئی یقین جانو جے ایمان کی رائی ہوئے نا بیت اللہ جڑا تے مدینہ شریف جڑے وہ مقناطیس ہے مومن دے دل کھچ لیں دے اپنے آپ وہ دل نوں چین نہیں آوندا اس پرندے کی طرح جڑا جدو شام ہوندی تے اپنے آلنے نوں تڑپدا نا تے پہنچا اقبال غریب نہیں جا سکیا قسمت دی گل مگر دعائی دیتی انہیں بئی پیلی رہے یسرب گرفتم نوا خان سرور آشکان خیال چی آندا میں اس طرح محسوس کرنا میں مدینہ شریف نو تریا جانا ایس بڑھاپے چرس بیماری چ بھی تے گاؤں دا جانا حضور دی شان تے نعتاں تے نظماں تے دروشی پڑھدا چواں مرغے کے در صحرا سرے شام کشاید پر بفکر آشیانہ مثال بھی کیسی دیتی ہاں ویراں جدو شام ہون لگدی ہے جانور پر اپنے پر کھول اپنے آشیانے نوں اڑنا چاہوندا مکہ مدینہ میں مسلمان دا آشیانہ یہ اصل گھر ہوا اے تے ایویں دنیاوی گھر اسی اتنے پیدا ہو گئے گھر نہیں وطن ہوئی ہوں کیوں سارے افضل ہے نمازاں ساری دنیا جتنے مرضی اسی پڑھ سکتے روزے اپنے وطنوں چ رکھ سکتے زکات دے سکتے مگر اللہ نے آخیا لہندے چڑھتے امت جڑی پھیلی ہونی حضور پاک آپ سارے جہان دے نبی ہے پہلیاں امتاں نہیں کہ اپنی قوم کسی لیے آئے یا کہ سارے جہان دے نبی یہاں کا کوئی ایسا اجتماع ہونا چاہیے کٹ جسے سارا ٹبر ایک دوجے نے جفیاں پاوے یہاں یاد رہے بے نسلاں تے لعنت بھیجتی اسی کوئی نہیں کہ بنگالی ہے تے فلاں فلاں نہ اتنے وطناں دی کوئی حد نہ نسلاں دی نہ رنگاں دی نہ مشرق تو مغرب سے کیویں سمیٹیا تناباں کھچیاں اللہ نے سارے آ گئے گورے بھی آ رہے کالے بھی آ رہے
طاعت سرمایہ ہے جمعیت، یہ جا کم ہور کچھ نہیں کرا، نمازاں بھی لوگ بتوان پڑھ دے، نسل بند نہیں ٹوٹتی، علاقے نہیں فنا ہوندے، طاعت سرمایہ ہے جمعیت۔ علامہ اقبال آندے ایک نیکی اللہ نے ایسی رکھی ہے جڑے ساری امت دے ورکیاں نوں کٹھی کر کے نا ایک ڈور پر ہو دیں، سب قوماں ایک جگہ ہو جاندیاں، طاعت سرمایہ ہے جمعیت، رب تے اور آ کے کتاب ملت، اس تو بغیر ورکا کتاب ایک تھاں سی دیندی ہے، ساری دنیا ایک بولی، ایکو جہا لباس، سر ننگے، دو چادراں، لبیک اللہم لبیک۔ اس پاروں یہ ایسی عبادت ہے جڑی واقعی رسول اللہ دے مشن دی مدر ہے کہ حضور نے ساریاں چیزاں نوں پیراں تھلے راؤنڈ کے آکھیا تسی اولاد آدم دے، یہ تقسیمہ ختم کرو کہ جٹ ہے تے رائی ہے تے بنگالی ہے تے ہندی ہے، ایک قوم دے تسی، ایک نسل دے، ایک خدا دے منن والے۔ اس تو حج تو بڑی کوئی بات نہیں فرمایا، حاجی اور عمرہ کرو رب دا پرونا سدیاں گیا، آپ نہیں گیا، آواز دیتی انہیں، اور اسے تو جواب کی ہے، اسی لبیک اللہم لبیک، آواز پئی آنے پہ اللہ حاضر ہیں ان دعو اجابہم، ہن جدوں یہ منگن گے تو انہاں دیاں قبول کروں گا، وسالو آتا، جو سوال کرن گے گھر بلا کے خالی نہیں موڑ سکتا، نیتاں نیک کرو، تواڈے وچ کھوٹ نہ ہوئے، بیڑا پار ہو جائے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اعلان کروایا میدان عرفات کے بلال خاموش کرا لوگاں نوں، چپ ہوئی دنیا تے آکھیا کہہ دے کہ اج اللہ تعالیٰ نے تواڈے مجمع تے فخر کیتا، اور جڑے ہن تسی مزدلفہ نوں جا رہے جے، نیکاں نوں انہاں دی نیکی پاروں بخش دتا تے گناہگاراں نوں نیکاں پاروں بخش دتا، دوجیاں نیکاں دی شرم کیتی ہے تے چلو اے مجرم نیکاں نال کھڑے، اس تو وڈا عمل کوئی نہیں۔ رب توفیق دے جان والیاں دا قبول فرمایا تے جڑے باقی ہے نا انہاں نوں اپنے دلاں دے اندر اس انگیٹھی چ کولے پاؤنے چاہیے، دلاں نوں گرماؤنا چاہیے، شوق تازہ کرنا چاہیے، اور عمرہ ہی جے نصیب ہو جائے وہی بڑی گل، العمرۃ کفارۃ لما بینہم، فرمایا ایک عمرہ کرو دوجے عمرے تک، دوواں عمریاں دے درمیان سارے گناہ رب بخش دیندا، اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پرسوں بروز اتوار مورخہ 19 تاریخ وقت 9 بجے صبح تحریک اسلامی کا اجتماع اسی مسجد میں ہوگا، احباب شرکت فرمائیں۔ دوسرا اعلان، دسمبر کا ماہ نام عفت اور 2005 نئے سال کی اسلامی ڈائری مسجد کے دروازہ پر مدنی صاحب سے حاصل کریں۔ عفت عورتاں واسطے بچیاں دی بہترین رسالہ عورتاں ہی لکھ دیاں، وہ بھی لے جایا کرو، اپنی بچیاں نوں تحفہ دیا کرو۔ ہدایت اللہ دے ہاتھ سے، مگر سانوں اپنی نسلاں دے بارے فکر مند ہونا چاہیے بھی قیامت دے نے کتنے لین نہ لگی ہوئے بدکار اور بدماش لایا تو اپنا چارہ تے کرو، بعد کوئی پسرے نوں بن جائے چلو دی اپنی شامت، تو یہ رسالہ ضرور لے کے جایا کرو، اور نال یہ ڈائری بھی خرید لو، تے آیات حدیث ڈائری تے ضرور دی شے، وہ دے ہر صرفے تے حدیث پاک ہے یا کوئی آیت ہے، دعا، اللہ توفیق دے 50-60 روپے خرچ کر کے ایڈا سرمایہ آدمی حاصل کر لے تو بہتر بات۔ حاجی صاحبان نے بھی اعلان تھوڑے سامنے کیتا بھی 26 تاریخ نو اتنے اجتماع ہونا 11 تو، اس تو جڑے چلے جان والے وہ بھی جڑے نہیں بھی گئے اتنے ہی وہ بھی انہوں نے سیکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے، صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ ستیانہ روڈ پہ ذرا اگے نہ ہو، پھر مرکز الحرمین اسلامی حاضری دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وسلم۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، پچھلی باری بھی بچیاں دے بارے اعلان کیتا سی، الحمدللہ لوگوں نے تعاون کیتا، کوئی 31,500، ایک ساتھی نے کوئی 10,000 آکھیا سی، اور 10,000 اجے تک پہنچا نہیں، چلو وہ بھی ساتھی پہنچا دیں گے، تو باقی وہ رقم پوری ہونی چاہیے۔ 1 لاکھ جڑی رقم ہے شاید کچھ بھی نہیں جنہوں اللہ تعالیٰ نے دیتا، ایک آدمی بھی کر سکتا، تو کرو۔ 6 بچیاں دی شادی دا اہتمام جدوں اسی اس مسجد کی طرفوں کران گے تو اللہ دے فضل نال میری اور تہاڈی عاقبت جڑی سمجھ شاید یہ عملی کافی ہے، اللہ دا ایک نیکی تے بھی خوش ہو کے بخش سکدا، یہ حصہ پا دیو، جڑی باقی رقم وہ بھی پوری کرو، اللہ اجر دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قاری عباس صاحب اپنے ساتھی سی، مسجد اقصیٰ دے اندر امام سی، پہلا نس دماغ دی پھٹ گئی، اسپتال رہے، پھر اللہ نے شفا کچھ دیتی، مگر نہیں، پھر
فوت ہو گئے تو نماز تو بعد انہوں نے دعا کرنی، بہت نیک آدمی سی، اللہ جنت الفردوس جگہ دے، سب جان والے ہیں، میری تھوڑی پتہ نہیں کدوں باری یاد ہے، تیار ہونا چاہیے، کمر باندھے ہوئے چلنے کو، یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے۔ برائے کرم اس اشکال کا حل فرما دیں اور مضمون مکمل۔ بعض لوگوں کا خیال پہلے حج جو فرض ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، عمرہ تو نفلی عبادت ہے، جب تک فرض ادا نہیں ہوتا نفلی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل من گھٹ گلا ہے نا، پاروں جڑے لوگ عمرہ کر سکتے وہ بھی رہ جاندے، بے حج نہیں تو عمرہ بھی چھڈو، یہ ایسی کوئی گل نہیں۔ سنتاں نفل اپنی جگہ تے انہاں دا بھی ثواب لینا چاہیے، اللہ حج بھی نصیب کروں گا ٹھیک ہے، مگر اگر کسی شخص کو عمرہ مل رہا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے بھی پہلا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے حج تو پہلا عمرے کیتے ہیں، حج نال عمرہ جڑا کیتا وہ بعد 10 ہجری پہلا آپ حدیبیہ لی گئے، اتھوں روکتے گئے، اگلے سال پھر عمرۃ القضاء کیتا، پھر جیرانہ تو کیتا، یہ سارے حج تو پہلا کیتے، حج نہیں سجے کیتا، حج بعد کیتا، یہ مسئلہ کوئی نہیں، بالکل جڑا آدمی عمرہ جنہوں نصیب ہوندا یہ چانس مس نہ کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔